الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصاً علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورة البقرہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وقال تبارک وتعالی کما ورد فی سورة آل عمران لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وقال عز وجل كما ورد في سورة البلد فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة او مسکینا ذا متربہ ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة وقال جل وعلا كما ورد في سورة الحديد إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم لهم اجرهم ونورهم وقال جل وعلا كما ورد في سورة الحشر ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ محترم رفقائے تنظیم، آپ کے علم میں ہوگا کہ آج میری گفتگو ایک خاص عنوان سے ہے، اور وہ عنوان ہے خدمت خلق اور دعوت و اقامت دین کا باہمی لزوم۔ اس موضوع پر یہ خصوصی خطاب ایک خاص سبب سے ہو رہا ہے، اس کا ایک پس منظر ہے، ایک خاص محرک ہے، اور وہ یہ کہ ہمارے بعض احباب کا یہ خیال ہے اور یہ ان کا مشاہدہ ہے کہ ہمارے رفقاء میں بالعموم خدمت خلق کا جتنا جذبہ ہونا چاہیے اتنا موجود نہیں ہے۔ یہ معاملہ اس اعتبار سے مزید اہم ہو جاتا ہے کہ ہمارے جو رفقاء اہم مناصب پر فائز ہیں، جو زیادہ فعال ہیں، نمایاں ہیں، ان میں خاص طور پر اس کمی کا مشاہدہ ہو رہا ہے۔ اس اعتبار سے تشویش کی بات ہے اور ہمیں اس کے بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ ہمارے ایک رفیق ہیں جن کی طرف سے یہ بات بار بار میرے سامنے آئی، اور پھر جب میں نے خود اس پر سنجیدگی سے غور کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ یہ مشاہدہ اور یہ خیال کسی حد تک مبنی بر حقیقت ہے۔ وہ کیوں ہے اور اس کا ازالہ کس طور سے کیا جا سکتا ہے، میں آج اسی کے بارے میں اپنی گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اس کے جو ممکنہ اسباب ہیں، جب میں نے ان پر غور کیا تو مجھے چند باتیں نظر آئیں۔ سب سے پہلے اور سب سے نمایاں بات یہ کہ خدمت خلق کے ضمن میں ہمارا ایک تصور ہے، اور اس تصور کو میں نے بہت شد و مت کے ساتھ پیش کیا ہے متعدد مواقع پر، اور وہ یہ ہے کہ خدمت خلق کی تین سطحیں ہیں۔ ایک سطح بالکل زیریں سطح ہے، بنیادی سطح ہے،
اور یہ سطح وہ ہے کہ جو پوری نوع انسانی میں قدر مشترک کی حیثیت سے موجود ہے۔ وہ سطح یہ ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلایا جائے، کسی کے پاس تن ڈھانپنے کے لیے کپڑے نہیں ہیں تو اسے کپڑے مہیا کیے جائیں، کسی کے سر پر چھت نہیں ہے اس کے لیے کسی گھر کا بندوبست کیا جائے، یتیموں، بیواؤں اور معذوروں کی سرپرستی کی جائے، اسی طرح بیماروں کے علاج معالجے کا اہتمام ہو۔ یہ تصور خدمت خلق کا بالکل بنیادی ہے، اور اس کا تعلق بنیادی انسانی اخلاقیات سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ یونیورسل ہے، یہ تمام لوگوں میں موجود ہے، اس میں مسلمان اور غیر مسلم کی کوئی تخصیص اور تفریق نہیں ہے، بلکہ یہ تلخ مشاہدہ ہے کم سے کم موجودہ زمانے کی حد تک، موجودہ دور کی حد تک، کہ مسلمانوں کے مقابلے میں یہ جذبہ غیر مسلموں میں کہیں زیادہ ہے۔ خود ہمارے جو سابق ابنائے وطن تھے ہندو، ان میں یہ جذبہ مسلمانوں کی مناسبت سے کہیں زیادہ تھا۔ اسی شہر لاہور میں ایک شخص نے گنگا رام ہاسپٹل بنایا، جبکہ ہمارے ہاں بڑی محنت کے بعد مل جل کر بہت سے کاروباری لوگوں نے وہ ایک ہسپتال بنایا ہے، بزنس مینز ہاسپٹل، لیکن اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے اس ایک گنگا رام ہاسپٹل کے مقابلے، اور وہ صرف ایک شخص کا کارنامہ تھا۔ لیکن یہ معاملہ جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ بنیادی ہے، اس کا تعلق عام انسانی اخلاقیات سے ہے، بنیادی انسانی اخلاقیات و کردار سے، بیسک ہیومن مورالٹی سے اس کا تعلق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء و صدیقین میں انبیاء پر اس سے پہلے کہ وحی کا آغاز ہو، اور صدیقین اس سے پہلے کہ ان کے سامنے دعوت نبوت آئے اور وہ اس کی تصدیق کرے، اس سے کہیں قبل یہ اوصاف موجود ہوتے ہیں۔ یہ رفق ہے، ہمدردی ہے، لوگوں پر رحم کرنا ہے، یتیموں بیواؤں کی سرپرستی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سیرت اور آپ کے کردار اور آپ کے مزاج کا یہ جزو لا ینفک تھا وحی کے آغاز سے قبل بھی۔ پھر یہی معاملہ حضرت ابوبکر صدیق کا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ بہرحال یہ ہمارے نزدیک پہلی سطح ہے۔ دوسری سطح جس کا تعلق اصل دین سے ہے، بلکہ اگر میں یہاں کہوں تو زیادہ صحیح لفظ ہوگا جس کا تعلق ایمان سے ہے، وہ سطح یہ ہے کہ لوگوں کی عاقبت سنوارنے کی کوشش کی جائے۔ اور ظاہر بات ہے کہ ایمان کے نتیجے میں ریشو پروپورشن کو اگر ہم سامنے رکھیں گے تو یہ سطح بہت اہم ہو جائے گی، اس لیے کہ باقی ساری خدمتیں جو ہے صرف اس دنیاوی زندگی سے متعلق ہے۔ یہ زندگی خود ہی عارضی ہے، فانی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، اور اس میں جو بھی تکلیفیں ہیں وہ بھی عارضی ہیں۔ بیماری ہے تو وہ عارضی ہے، کوئی اور تکلیف ہے، بھوک ہے تو وہ عارضی ہے۔ لہذا ان عارضی تکالیف کو رفع کرنا اگرچہ وہ بھی خدمت خلق کا تقاضا ہے، لیکن جبکہ ابدی زندگی، غیر مختتم زندگی، ہمیشہ کی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، لہذا اصل خدمت خلق ہوگی لوگوں کی عاقبت کو سنوارنا، اس کو درست کرنا، لوگوں کو حق کی دعوت دینا، لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلانا، بندگی رب کی طرف راغب کرنا۔ یہ ہے اصل خدمت خلق، جس سے ان کی عاقبت سنور جائے، اللہ کے عذاب سے بچ جائیں، ان کی ابدی زندگی جو ہے وہ اگر زیادہ ہمت والے ہو تو روح و ریحان اس کی کیفیت بن جائے، بجنات النعیم، ورنہ یہ کہ اس سے کمتر بھی فسلام لک من اصحاب الیمین کے درجے میں تو ان کو کامیابی حاصل ہو ہی جائے۔ یہ در حقیقت وہ ہے تصور خدمت خلق جس کا تعلق کلیتاً ایمان کے ساتھ ہے، جس کے نتیجے میں اصل زندگی آخرت کی زندگی قرار پاتی ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بھی ہم نے دیکھا کہ وحی کے آغاز کے بعد پھر آپ کی تمام تر مساعی اسی پر مرکوز ہو گئی، اور حضور نے اس کی شد و مد کے ساتھ تلقین کی کہ حضرت علی سے آپ نے فرمایا یا علی ان یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم، اے علی اگر تمہارے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ایک انسان کو بھی ہدایت دے دے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بڑی دولت ہے۔ یہ ہے در حقیقت کہ جو ہمارا تصور خدمت خلق ہے جو ایمان پر مبنی ہے۔ اس کے بعد ایک اور تیسری سطح ہے، اور وہ تیسری سطح بھی
اس وقت ہم کہہ سکتے ہیں کہ میں نے اہل تصوف کی جو بعض اصطلاحات کبھی آپ کو بتائی ہیں، سیر الی اللہ، سیر فی اللہ، اور آخری درجہ ہوتا ہے سیر عن اللہ الی اللہ۔ یہاں بھی آپ دیکھیں گے اب آخرت سے پھر دنیا کی طرف رجوع ہو رہا ہے۔ یہ تیسرا لیول جو ہے خدمت خلق کا وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں اگر نظام جو قائم ہے وہ ظالمانہ ہے، وہ نظام ایکسپلائٹیٹو ہے، استحصالی ہے، وہ نظام ہے کہ جس کے نتیجے میں ایک جانب جو دولت مند ہے وہ اور دولت مند ہوتے چلے جا رہا ہے، ارتکاز دولت ہو رہا ہے، دوسری جانب فقر ہے، فاقہ ہے، احتیاج ہے، مفلسی ہے، غربت ہے۔ تو اس نظام کو بدلو، یہ مشین جو بھوک پیدا کر رہی ہے اس مشین کو توڑ دو۔ صرف یہ کافی نہیں ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلاتے رہو جبکہ وہ مشین جو ہے جو بھوک پیدا کر رہی ہے جو کہ تو چلتی رہے۔ غلط نظام، ایکسپلائٹیٹو نظام، استبدادی نظام، استحصالی نظام، یہ در حقیقت انسانوں پر ایک مجسم ظلم بن کر مسلط ہو جاتا ہے۔ تو اصل خدمت خلق یہ ہے کہ انہیں ایسے ظالمانہ اور استحصالی نظام کے چنگل سے نجات دلائی جائے۔ اس کا تعلق ہو گیا اقامت دین کے ساتھ، اس کا تعلق ہے دین کے ساتھ۔ میں نے اسی لیے عرض کیا تھا کہ دوسری سطح کا تعلق ہے ایمان کے ساتھ، اور تیسری سطح جو ہے اس کا تعلق ہے اقامت دین کے ساتھ۔ اقامت دین سے ہماری مراد یہی ہے کہ وہی سسٹم آف سوشل جسٹس جو الدین الحق کے نام سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اس دین حق کو برپا کیا جائے تاکہ استبداد بھی ختم ہو جائے، استحصال ختم ہو جائے۔ کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، ایسا نہ ہو کہ دولت جو ہے، سرمایہ جو ہے وہ تمہارے سرمایہ داروں کے مابین ہی گردش میں رہے۔ یہ تصور ہے جو میں نے سیر عن اللہ الی اللہ کہ آخرت کے بعد پھر یہ تیسرا درجہ جو ہے اس تصور خدمت خلق کا، وہ پھر اس دنیا کے نظام کی طرف رجوع کر رہا ہے۔ بہرحال ہمارا یہ تصور اپنی جگہ 100% درست ہے، محکم ہے، اس میں کسی درجے میں بھی کسی اعتبار سے بھی ضعف پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن یہ کہ چونکہ پہلا تصور ہر شخص کے علم میں ہے، وہ معلوم ہے، معروف ہے، مشہور ہے، لوگوں کے پیش نظر ہے، مد نظر ہے، لہذا ہم نے اس کو ایمفیسائز نہیں کیا۔ یہ بالکل فطری سی بات ہوتی ہے، جو شے سامنے موجود ہو اس کو پھر ایمفیسائز کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تحصیل حاصل اس کو کہتے ہیں منطق کی اصطلاح میں، کہ جو بہت ہی ایک لایانی فعل ہے، تحصیل حاصل، جو شے پہلے سے حاصل ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔ یہ تو گویا کہ کسی ایسے ہی شخص کا کام ہو سکتا ہے جس کا توازن ذہنی جو ہے وہ درست نہ رہا۔ تو جو چیز پہلے سے حاصل ہے، معروف ہے، مشہور ہے، متداول ہے، لوگوں کے علم میں ہے، لوگوں کے پیش نظر بھی ہے، مد نظر بھی ہے، تو ظاہر بات ہے کہ ہمارا ایمفیسس اس پر کم ہو گیا۔ ہمارا جو تھرسٹ آف ایمفیسس ہے وہ فطری طور پر، منطقی طور پر رہا ہے دعوت دین، جس سے کہ لوگوں کی عاقبت سنور جائے۔ یہ خدمت خلق جس کے لیے صوفیاء کرام نے نقل وطن کیا، ہجرتیں کی، بالکل غیر ہی نہیں، بالکل یوں سمجھیے کہ مخالف ماحول میں آ کر انہوں نے ڈیرے لگائے اور لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دی۔ یہ خدمت خلق، یہ گویا کہ دعوت دین سے جس کا تعلق ہے، جس کا تعلق فلسفیانہ اعتبار سے ایمان کے ساتھ ہے، تصور حیات کے بارے میں۔ اسی طریقے سے دوسرا تصور دین کو قائم کرنے کا، ہمارا تھرسٹ چونکہ ادھر رہا ہے، لہذا منطقی طور پر ایک عدم توازن پیدا ہونے کی شکل ممکن ہے کہ ہو گئی ہو، اور میرا یہ خیال ہے کہ ہو گئی ہے۔ دوسری بات جس کو میں نے محسوس کیا کہ اس عدم توازن یا ہمارے اندر جو کوئی کمی پیدا ہوئی ہے اس کا ممکنہ سبب ہے، وہ یہ ہے کہ میں نے اس کی بھی نفی کی ہے کہ بعض سیاسی مذہبی جماعتیں صرف اس لیے کہ لوگ زیادہ ووٹ دیں، اس لیے کہ انہیں انتخابات کے میدان میں چونکہ انہوں نے اپنے آپ کو ڈال لیا، تو اب لوگوں کے دلوں کو نرم کرنے کے جذبے کے تحت انہوں نے خدمت خلقی اجتماعی اسکیمیں شروع کی۔ کوئی موبائل ڈسپنسریز ہیں، کوئی شفا خانے ہیں، کوئی وہ کھالیں جو ہے قربانی کی جمع کر کے کوئی اور انتظام ہو رہے ہیں تاکہ خدمت خلق سے لوگوں کا کچھ رجوع ہو، لوگوں کا تالیف قلب کا معاملہ ہو جائے، لوگ پھر ہمیں اچھا سمجھتے ہوئے ہمیں ووٹ دیں۔ جہاں تک اس کام کے اجتماعی نظم کا تعلق ہے، میں اسے درست نہیں سمجھتا، اور چونکہ بہرحال یہ تنظیم اور تحریک جو ہے اس میں میرے فکر اور مزاج کو
ایک فیصلہ کن دخل حاصل ہے۔ وہ تحریکیں اور تنظیمیں کہ جو کسی فرد کی دعوت پر قائم ہوتی ہیں، ان میں لازماً اس فرد کی سوچ جو ہے وہ منعکس ہوتی ہے، ریفلیکٹ کرتی ہے۔ تو چاہے ہمارے ہاں یہ مسئلہ کوئی بہت زیادہ زیر بحث نہیں آیا ہے، لیکن چونکہ میرے فکر کا یہ جزو لازم ہے، اور میں اس کی نفی اس اعتبار سے بھی کرتا رہا ہوں کہ میرے نزدیک یہ اسوہ رسول کے بھی خلاف ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں خدمت خلق یا رفاع عامہ کی کسی اجتماعی اسکیم کو آپ بروئے کار نہیں لائے، حالانکہ شدید ضرورت تھی کہ جبکہ غلاموں کے طبقے سے جو لوگ ایمان لائے تھے انہیں ستایا جا رہا تھا، انہیں پیٹا جا رہا تھا، انہیں مارا جا رہا تھا، انہیں گلیوں میں گھسیٹا جا رہا تھا، انہیں تپتی ہوئی آگ پر، انگاروں پر لٹایا جا رہا تھا، ضرورت محسوس ہوتی تھی اور ہوئی ہوگی کہ کوئی اجتماعی فنڈ قائم کیا جائے، کوئی ایک اجتماعی تحریک چلائی جائے کہ پیسہ جمع کیا جائے اور تاکہ ان کو خرید کر آزاد کیا جائے تاکہ اس تعذیب سے، اس پرسیکیوشن سے نجات پا سکے۔ لیکن ہمیں اس کا کوئی سراغ مکی دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کسی تجویز یا کسی کوشش کا نہیں ملتا۔ جو عام ترغیب ہے فک و رقبت، گردنوں کا آزاد کرا دینا، جو قرآن میں آیا، ان آیات میں بھی آیا جو میں نے ابھی تلاوت کی ہیں، وہ اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن یہ کہ حضور نے خصوصاً کسی سے کہا ہو، کوئی اس کے لیے ترغیب و تشویق قولاً آپ نے فرمائی ہو پرٹیکولر پرسن کو، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر کوئی اجتماعی فنڈ قائم کیا، اس کا کوئی سراغ ہمیں نہیں ملتا۔ لہذا اصل میں دعوت دین تو اس کی فیس ویلیو پر ہونی چاہیے۔ وہ جو فیس ویلیو ہے دعوت ایمان ہے، اس کے لیے مختلف سطحیں ہو سکتی ہیں۔ عوامی سطح ہے جہاں کہ یہ ایمان کی دعوت زیادہ جذباتی سطح پر درکار ہوتی ہے، خواص کی سطح ہے جہاں یہ دعوت ایمان جو ہے یہ عقلی اور منطقی اور انٹلیکچوئل لیول پر درکار ہوتی ہے، یہ دوسری بحث ہے، اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ لیکن دعوت اسلامی کا اور تحریک اسلامی کا جو اصل مبدا اور اس کی اساس ہونی چاہیے وہ اس کی دعوت ہے۔ اس دعوت کو ہی اصل میں سامنے رکھنا چاہیے، اور اس کے لیے لوگوں کی تالیف قلب کے لیے کوئی اجتماعی اسکیمیں خدمت خلق کی بروئے کار لانا میرے نزدیک یہ اسوہ رسول کے خلاف ہے۔ یہ دو ممکنہ اسباب ہیں کہ جس کی وجہ سے میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ظاہر بات ہے کہ جب کسی شے پر ایمفیسس کم ہو جائے گا تو اس کا نتیجہ جو ہے اس کا برآمد ہو کر رہے گا، اور وہ یہ ہے کہ پھر لوگوں کی توجہ جو ہے اس کے فوکس سے، ان کی توجہ کے مرکز سے وہ شے ہٹ جائے گی۔ اگرچہ میں ایک بات اور عرض کر دوں، وہ یہ کہ ہماری دعوت میں، ہمارے فکر میں، ہمارے بنیادی نظریات میں اس عدم توازن کا علاج موجود ہے اصولی اعتبار سے۔ اس کو بھی میں چاہتا ہوں کہ اس اعتراف کے باوجود وہ چیزیں بھی آپ کے سامنے لے آؤں، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کسی دوسری چیز پر اوور ایمفیسائز اس درجے کر دیں کہ جو ہماری دعوت کا اصل تھرسٹ ہے وہ اب انڈر ایمفیسائز ہو جائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہماری اس پوری دعوت و تحریک کا منبع کہہ لیجئے، اس کا سرچشمہ کہہ لیجئے، اس کا مرکز و محور کہہ لیجئے، اس کا مبنا و مدار کہہ لیجئے، وہ مطالعہ قرآن حکیم کا منتخب نصاب ہے۔ اس میں ذرا یاد کیجئے، میں تیزی کے ساتھ چند چیزیں گنواؤں گا۔ اس کا پہلا سبق، جامع ترین سبق، سورۃ العصر۔ سورۃ العصر میں تواصع بالحق، اس کے ضمن میں محرکات کیا ہونے چاہیے اس پر بڑی تفصیل سے میں نے گفتگو کی ہے، اور جو کتاب چاہ راہ نجات کے نام سے شائع شدہ ہے اس کے آخر میں ضمیمے کے طور پر وہ احادیث بھی دی۔ تو صرف اس وقت ریکال کیجئے، میں صرف یہ یاد دہانی کرا رہا ہوں کہ دعوت کا اصل محرک ہونا چاہیے انسان کا جذبہ شرافت و مروت، یعنی ایک انسان جو خیر اسے ملی ہو، جو خیر اسے دستیاب ہوا ہو، جو قیمتی شے اسے ملی ہو، وہ اسے بانٹے، شیئر کرے لوگوں کے ساتھ، جس کے لیے وہ حدیث بڑی اہم ہے، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی شے پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ آپ نے ایک راستہ اپنے لیے پسند کیا ہے، دین کا، ایمان کا، اقامت دین کی جد و جہد کا، تو ظاہر بات ہے کہ اگر آپ کے اندر وہ بنیادی شرافت موجود ہے، مروت ہے، آپ کے اندر وہ نصح و خیر خواہی ہے، تو جو جتنا آپ کے دل سے قریب ہوگا اتنا ہی اس کے بارے میں آپ کے اندر یہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے کہ وہ بھی اس خیر میں شریک ہو جائے، وہ بھی اس خیر سے محروم نہ رہ جائے، آپ اسے شیئر کریں اس کے ساتھ۔ ایسا نہ ہو کہ آپ تو بھلائی جو ہے وہ سمیٹتے چلے جائیں اور آپ کے بھائی بند، آپ کے اعزاء و اقرباء، آپ کی اپنے اہل و عیال، آپ کی بیوی اور آپ کے بچے جو اسے محروم رہ جائیں۔
اور دوسرے یہ کہ اقامت دین کی جد و جہد میں دوسرا جذبہ ہے جو بہت اہم ہے، اور وہ ہے غیرت و حمیت، غیرت حق، حمیت حق، کہ جس شے کو حق سمجھا ہے اسے پامال دیکھ کر، مغلوب دیکھ کر انسان کی رگے حمیت اور رگے غیرت پڑھ کے، جس کے لیے وہ حدیث ہم نے بہت عام کی ہے، وہ حدیث قدسی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا، اللہ عز و جل الی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ان اقلب مدینۃ کذا و کذا باہلھا، کہ فلاں فلاں بستیوں کو اس کے رہنے والوں سمیت تلپٹ کر دو، الٹ دو۔ قال فقال، حضور فرماتے ہیں کہ اس پر حضرت جبرائیل نے عرض کیا بارگاہ خداوندی میں، ان فیھا عبدک فلانا لم یعصک طرفۃ عین، پروردگار ان بستیوں کو میں الٹ دوں جبکہ ان میں تو تیرا فلاں بندہ بھی ہے جس نے کبھی پلک جھپکنے جتنی دیر بھی معصیت میں بسر نہیں کی ہے۔ قال فقال، اس پر حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اقلبھا علیہ وعلیہم، الٹو اس بستی کو، پہلے اس پر پھر دوسروں پر۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ فإن وجہہ لم یتمعر فی ساعۃ قط، اس لیے کہ اس کے چہرے کا رنگ کبھی میری غیرت میں متغیر نہیں ہوا، میرے حدود کو پامال دیکھتا رہا، میرے دین کو دیکھتا رہا کہ مغلوب ہے، پھر بھی لگا رہا اپنے دھندوں میں، اپنے کاروبار میں، اپنی بیوی بچوں میں، اہل و عیال میں، اپنی گھریلو زندگی کی مسرتوں میں، اپنی دنیاوی آسائشوں کے حصول میں، تو معلوم ہوا کہ یہ نہایت بغیرت انسان ہے۔ تو ہم نے وہاں معین کر دیا ہے کہ تواصی بالحق و تواصی بالصبر جو ہے اس کے اصل جذبہ محرکہ کیا ہے؟ شرافت و مروت۔ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، اور اسی طریقے سے غیرت و حمیت دین۔ پھر خاص طور پر جو دوسرا سبق ہے آیت البر، میں نے اسی لیے آج اس کے نصف اول کی تلاوت بھی کی ہے شروع میں، اس میں تو آپ کو معلوم ہے کہ رفق اور ایتاء مال، اس پر جس قدر ایمفیسس ہمارے درس میں موجود ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصولی اعتبار سے اس کو کفایت کرنا چاہیے۔ اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ انسانی ہمدردی کو میں نے قرار دیا ہے کہ نیکی کے مظاہر عملی میں سب سے پہلا مظہر، یہاں تک کہ اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ سے قبل، وہ اصل مظہر کیا ہے؟ ایتاء مال۔ وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب۔ تو در حقیقت جو عملی نیکی ہے اس کا مظہر اول جو ہے وہ انسانی ہمدردی کا جذبہ ہے۔ چنانچہ ایک حدیث تو وہ ہے جو آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ہمیشہ آپ کو سنائی ہے، آج میں اس کا پورا متن اس کے حوالے کے ساتھ آپ کو سنا رہا ہوں۔ وعن جریر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یقول، حضرت جریر بن عبد اللہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں نے خود سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے، من یحرم الرفق یحرم الخیر کلہ، جو شخص دل کی نرمی سے محروم ہو گیا وہ کل کے کل خیر سے محروم ہو گیا۔ اگر دل کی نرمی نہیں ہے، کسی کو تکلیف میں دیکھ کر آپ کا دل جو ہے اس کے اندر گداز پیدا نہیں ہوا ہے، رقت پیدا نہیں ہوئی ہے، آپ اگر قادر ہوں، آپ کے لیے ممکن ہو کہ اس کی اس تکلیف کو رفع کر سکیں، تب بھی آپ کے اندر کوئی حرکت پیدا نہ ہو، آپ اس کے ازالہ تکلیف کے لیے کوئی نہ وقت صرف کر سکتے ہو نہ مال صرف کر سکتے ہو، تو معلوم ہوا کہ دل کی نرمی سے محروم ہے۔ اور جو شخص دل کی نرمی سے محروم ہو گیا، یحرم الرفق کل خیر کلہ، وہ کل کے کل خیر سے محروم ہو گیا۔ اس میں آج میں چاہتا ہوں کہ چند اور احادیث کا اضافہ کروں۔ یہ حدیث جو ہے یہ امام مسلم بھی لائے ہیں جو میں نے ابھی آپ کو سنائی ہے، اور امام ابو داؤد بھی۔ البتہ امام مسلم جو روایت لائے ہیں اس میں کلہ کا لفظ موجود نہیں ہے۔ دوسری حدیث ہے جسے امام مسلم نے روایت کیا رحمہ اللہ، عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه ولا ينزع من شيء الا شانه۔ یہ نرمی جو ہے، دل کی نرمی، دل کا گداس، رقت قلبی جو ہے، یہ ایک ایسی شے ہے کہ جس شے میں اس کا اضافہ ہو جائے گا اس میں زینت پیدا ہو جائے گی، دل آویزی پیدا ہو جائے گی۔ جس انسان میں یہ شے ہوگی وہ ہر دل عزیز ہو جائے گا، وہ لوگوں کا محبوب ہو جائے گا۔ اور جس شے سے یہ شے رخصت ہو جائے گی، جو شے اس سے خالی ہوگی، وہ بگڑ جائے گی، اس میں فساد پیدا ہو جائے گا۔ ایک اور حدیث ہے وعنہا، یہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ رفیق یحب الرفق
اللہ خود بہت نرم خو ہے، نرم دل ہے، رؤوف ہے، رحیم ہے، اور اسے نرمی اور ہمدردی اس کا جذبہ بہت پسند ہے۔ وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ وَمَا لَا يُعْطِي عَلَى مَا سِوَاهُ۔ وہ نرمی پر جو ثواب دیتا ہے، رقت قلب پر جو اللہ تعالیٰ کے ہاں لوگوں کو مدارج حاصل ہو سکتے ہیں، یہ خشونت والے انسان کو اور سخت دل انسان کو وہ مراتب کبھی حاصل نہیں ہو سکتے، اور جو اجر و ثواب اس پر ملتا ہے وہ کسی اور شے پر نہیں ملتا۔ وَمَا لَا يُعْطِي عَلَى مَا سِوَاهُ۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اعطی حظه من الرفق فقد اعطی حظه من الخیر ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من الخیر، رواہ الترمذی رحمہ اللہ۔ حضرت عائشہ سے جو روایت میں نے پہلے آپ کو سنائی ہے وہ امام مسلم نے اسے روایت کیا ہے، یہ امام ترمذی کی جامع سے ہے۔ جس شخص کو اس کا نصیب نرمی اور رحم دلی سے حاصل ہو گیا اسے خیر کا حصہ مل گیا، اور جو شخص اس سے محروم ہو گیا وہ خیر سے محروم ہو گیا۔ بہرحال اس ضمن میں جو ہمارے منتخب نصاب کا جو کلائمیکس ہے، اب میں اس کی طرف آ رہا ہوں۔ سورۃ الحدید آپ کے علم میں ہے، ضربۂ سنام ہے ہمارے اس منتخب نصاب کا، اور سورہ حدید میں ایک بڑی اہم بحث آتی ہے، صدیقین اور شہداء وہ کون ہیں۔ اس کے ضمن میں تفصیلی مباحث تو ہمارے ہاں آ چکے ہیں، میں اس وقت اس میں نہیں جا رہا، صرف یہ کہ آپ کو نوٹ کرا رہا ہوں کہ فکری اعتبار سے ہمارے ہاں یہ معاملہ غیر متوازن نہیں تھا، اور اس فکری توازن کو جوں کا توں برقرار رہنا چاہیے۔ البتہ یہ کہ ایمفیسس میں کمی ہو جانا، اس وجہ سے کہ ایک شے تو لوگوں کے سامنے موجود ہے، ظاہر و باہر ہے، معلوم و معروف ہے، لہذا جو تھرسٹ ہمارا رہا ایمفیسس کا وہ دوسری شے کی طرف رہا، اس کی جو ہے ہمیں ازالے کی فکر کرنی ہے۔ لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کوشش میں ہم اپنے فکر کو کج کر بیٹھے، اس کو قائم رکھنا ہے۔ اس سورہ حدید کے جو سبق میں صدیقین اور شہداء کا تذکرہ آتا ہے، اس کے ضمن میں یاد ہوگا کہ ایک تو وہ آیت مبارکہ جو ہے، جو آیات مبارکہ جو سورہ بلد کی ہے، وہ میں نے ہمیشہ کوٹ کی ہیں کہ خیر اور نیکی اور صدیقیت سے روک لینے والی شے، جو بریک سے جس کو میں نے تعبیر کیا، وہ کیا ہے؟ انسان میں اس جذبہ ہمدردی کا فقدان، مال کی محبت۔ فلقتحم العقبہ، بڑے شکوے کے انداز میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے تو انسان کو یہ دیا، یہ دیا، یہ دیا، لیکن وہ گھاٹی کو عبور نہ کر سکا، ایک باٹل نیک ہے، اس سے گزر نہیں سکا۔ اور وہ گھاٹی، وہ باٹل نیک کون سی ہے؟ فک و رقبہ، گردنوں کا چھڑا دینا۔ اب گردنوں کا چھڑا دینے میں غلامی سے آزاد کر دینا بھی ہے، کوئی شخص قرض کے بوجھ تلے آ گیا ہے، اس کو اس بوجھ سے نجات دلانا بھی ہے، اور کوئی شخص کسی اور مخمصے میں ہے، کسی اور الجھن میں گرفتار ہو گیا ہے، یہ ساری چیزیں گردن کے چھڑا دینے کے اندر شامل ہیں۔ فک و رقبہ، اور اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا قحط کے دنوں میں کھانا کھلانا، جبکہ اپنے لیے بھی لالے پڑتے نظر آ رہے ہوں، اپنا سٹاک بھی ختم ہوتا نظر آ رہا ہو، اس وقت جو ہے اطعام فی یوم ذی مسغبۃ یتیما ذا مقربۃ او مسکینا ذا متربہ، یتیم کو کہ جو قرابت دار بھی ہے اور مسکین کو جو خاک میں رل رہا ہے۔ ثم کان من الذین آمنوا، یاد ہوگا میں اس ثم پر ہمیشہ بہت زور دیتا رہا ہوں، جن لوگوں میں یہ مس پہلے سے موجود ہو اور پھر وہ ایمان لائیں، کیا کہنے، پھر تو وہ صدیقیت کے مقام پر فائز ہو جائیں گے۔ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ اولئک اصحاب المیمنہ، جن میں یہ وصف ہے، جو اس رقبہ، جو فک و رقبہ اور اطعام فی یوم ذی مسغبہ، اس گھاٹی سے گزر چکے ہیں، جنہوں نے یہ بریک اپنی فطرت میں سے، اپنی شخصیت میں سے کھول لیا ہے۔ اب ایمان کا جو ایکسلریٹر اگر دبے گا تو پھر اب جو ہے ان کی گاڑی جو ہے فراٹے بھرے گی، اور وہ ترقی کی منازل طے کریں گے، اور صدیقیت کا رتبہ جو ہے وہ بھی ان کے پہنچ میں ہے، وہاں تک رسائی ممکن ہے۔ اولئک اصحاب المیمنہ۔ پھر یہی بات جو ہے سورہ حدید میں جو آئی، ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم لهم اجرہم ونورہم۔ صدقہ دینے والے مرد، صدقہ دینے والی عورتیں، یہ ہے لوگوں کے لیے خیرات، صدقہ، لوگوں کی تکلیفیں بانٹنے کے لیے، لوگوں کی بھوک اور احتیاج کو رفع کرنے کے لیے، یہ صدقہ ہے۔
پھر اللہ کے دین کے لیے مال خرچ کرنا یہ اللہ کو قرض حسنہ ہے۔ تو جب بھی ایک کوئی شخص، کوئی مرد ہو یا عورت، اگر ان دونوں اعتبارات سے وہ دونوں ہاتھوں سے بل یداہ مبسوطتان جیسے آیا اللہ تعالیٰ کے، تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، تو جس شخص کے یہ دونوں ہاتھ کھل گئے ہوں، صدقہ و خیرات بھی ہو، اللہ کے دین کے لیے انفاق بھی ہو، اللہ کو قرض حسنہ بھی دیا جا رہا ہو، یضاعف لہم ولہم اجر کریم، ان کے لیے تو اجر جو ہے دوہرا ہوتا رہے گا، ان کا دیا ہوا مال بھی جو ہے بڑھ چڑھ کر انہیں واپس ملے گا، اجر کریم ہوگا۔ والذین آمنوا باللہ ورسولہ، اور ایسے لوگ اب اگر ایمان کی تجدید کریں، یہاں میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، تجدید ایمان، وہ اب اپنے ایمان کو اثر نو تازہ کریں، اپنی کشت قلب میں ایمان کا بیج اثر نو ڈالیں۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ، تو یہی صدیقین اور شہداء کے منصب پر فائز ہوں گے، ان کے لیے ان کا اجر بھی محفوظ اور ان کا نور بھی محفوظ۔ بہرحال یہ ہمارے اس پورے فکر کے اندر، جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، فکری اعتبار سے اس توازن کی کمی نہیں ہے۔ دوسرے پہلو سے بھی میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ تنظیم اسلامی کی قرارداد تاسیس میں بھی ہم نے اس کی بڑی ہی واضح صراحت کی تھی، اس کا میں آج پھر حوالہ یہاں پڑھ دینا چاہتا ہوں آپ کے سامنے۔ قرارداد کے بنیادی نکات میں سے دوسرا اہم اور بنیادی نکتہ یہ ہے کہ دعوت کے ضمن میں ہمارے نزدیک الدین و النصیحہ کی روح اور الاقرب فالاقرب کی تدریج ضروری ہے۔ پیش نظر اجتماعیت لازماً یہ چاہے گی کہ اس کا ہر شریک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں داعی اللہ اور اپنے ماحول میں حسب مقدور و صلاحیت اور بقدر ہمت و استطاعت ہدایت کا ایک روشن چراغ بن کر رہے اور اس کی شخصیت پر بحیثیت مجموعی داعیانہ رنگ غالب ہو جائے۔ اس دعوت کا اصل محرک ابنائے نو کی ہمدردی، نوٹ کیجئے ان الفاظ کو، اس دعوت کا اصل محرک ابنائے نو کی ہمدردی اور نصح و خیر خواہی کا جذبہ ہونا چاہیے، اور اس میں نہ تو اپنی شخصیت کی نمود کا کوئی شائبہ شامل ہونا چاہیے، اپنی پرسنالٹی کی پروجیکشن، اپنے علمیت کا روب گانٹھنا، اپنی اخلاقی برتری کا جو ہے سکہ دوسروں کے اوپر جمانا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ تو وہ شے ہے، حضور کی ایک حدیث ہے، پورا متن تو مجھے اس وقت یاد نہیں ہے، جو علم حاصل کرتا ہے لِيُمَارِيَ بِهِ الصُّفَحَاءَ وَيُجَارِيَ بِهِ الْعُلَمَاء، تاکہ میں عالم بن جاؤں تو علماء کی محفل میں بیٹھ کر ان سے گفتگو کر سکوں، اور جو بے علم ہے، ناواقف ہے، ان پر روب گانٹ سکوں، ان کے اوپر خوب اپنا روب ڈال سکوں۔ تو فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اسے چاہیے کہ جہنم میں اپنی سیٹ ریزرو کروا لے، گویا کہ اس نے اپنے اس طرز عمل سے اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا ہے۔ حالانکہ وہی طلب علم جو ہے اس کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ بے شمار احادیث کے حوالے سے ہمارے سامنے ہے کہ رات بھر کا قیام اور ہر روز کے روزے سے کہیں زیادہ افضل یہ ہے کہ ایک ساتھ انسان جو ہے علم کے پڑھنے پڑھانے میں بسر کرے۔ یہ ہے ریشو پروپورشن کا معاملہ۔ لیکن یہ کہ وہی علم اگر اس بدنیتی کے ساتھ ہو رہا ہے کہ اپنی ذات کی پروجیکشن مقصود ہے، تو اس میں نہ تو اپنی شخصیت کی نمود کا کوئی شائبہ شامل ہونا چاہیے، نہ طلب جاہ کا۔ حتیٰ کہ اللہ، رسول اور شریعت کی وفاداری کے جذبے کے تحت اگر کبھی کسی فرد، گروہ یا ادارے پر تنقید کی نوبت آ جائے تو اس میں بھی ہمدردی اور دل سوزی غالب رہے اور ذاتی رنجش و انتقام نفس کا کوئی شائبہ نہ پیدا ہونے پائے۔ یہ وضاحتیں ہمارے ہاں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود جیسا کہ میں نے عرض کیا، میں تسلیم کرتا ہوں کہ بالفعل ہمارے ہاں ایک عدم توازن موجود ہے۔ انفرادی سطح پر، انفرادی سیرت و کردار میں، ہمارے انفرادی رویے میں جس درجے اس چیز کو رچ بس جانا چاہیے، بالعموم الا ماشاء اللہ، میں خود اعتراف کرتا ہوں کہ میرے اپنے اندر ذاتی اعتبار سے بھی کمی رہی ہے اور اب بھی ہے، اور اب تو بہرحال میں اپنی بہت سی لیمیٹیشنز کی وجہ سے اب اس سے معذور بھی بہت حد تک ہو چکا ہوں، لیکن یہ کہ بہرحال اس کا اعتراف ہمیں کر لینا چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی میں مثال ایک اور بھی دے دوں تاکہ یہ بات پوری طرح آج منقع ہو جائے۔ بالکل یہ ایسے ہی معاملہ ہے کہ جیسے ہمارے کارکن، ہمارے رفقا جلسہ ہو اس کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں اور پسینوں میں شرابور ہو گئے ہوتے ہیں، دن بھر کی محنت و مشقت جھیلتے ہیں، کوئی مظاہرہ ہو رہا ہو اس میں ذوق و شوق کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، اس میں وہ اٹھا کر کتبے جو ہیں کافی دیر تک جو ہے سڑکوں پر چلتے بھی ہیں۔ لیکن ہمارے سامنے یہ بات آئی
کہ ذاتی رابطہ اس کی طرف اتنی توجہ نہیں ہے، عدم توازن ہے۔ اس کا احساس ہوا، اس کا ادراک ہوا، اسی لیے اب آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے اس پر زیادہ ایمفیسس ڈالا ہے کہ انفرادی رابطہ، اس ابھی قرارداد تاسیس کے بھی جو الفاظ میں نے آپ کو پڑھ کر سنائے، ہر فرد اپنی جگہ پر ایک چھوٹا سا داعی بن جائے، اور الاقرب فالاقرب۔ یہ ہم مال روڈ پر اگر جا رہے ہیں اور لوگوں کے سامنے کچھ مظاہرہ کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک دعوت ہے، لیکن وہ سب ہمارے اجنبی لوگ ہیں۔ ہمارے اپنے گھر میں اگر وہ دعوت نہ ہو رہی ہو، اگر اپنے بھائیوں کو اور عزیزوں کو ہم وہ دعوت نہ دے رہے ہوں، تو معلوم ہوا کہ something is wrong somewhere، کہیں نہ کہیں کوئی غلطی ہے، کوئی پیتھولوجی ہے۔ یہ صحت کی علامت نہیں ہے، مرض کی علامت ہے، لیکن بالفعل تو ہے۔ ہم نے محسوس کیا ہے کہ اجتماعات کے لیے، جلسوں کے لیے بھاگ دوڑ، لیکن یہ کہ انفرادی رابطہ اس کی طرف توجہ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے اب فیصلہ کیا ہے کہ ہفتے وار اجتماعات کی تعداد کم کی جائے، اور یہ کہ انفرادی رابطے کے اوپر لوگوں کو زیادہ آمادہ کیا جائے، اکسایا جائے، اور اس کو خاص طور پر مانیٹر کیا جائے تنظیمی سطح پر کہ لوگ انفرادی سطح پر دعوت کا کام کس حد تک کر رہے ہیں۔ تو یہ حالانکہ یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ ہماری قرارداد تاسیس میں یہ جملے بھی موجود ہیں۔ آج میں جب پڑھ رہا تھا تو بہرحال اللہ کا شکر کرتے ہوئے دل میں یہ احساس بھی پیدا ہوا کہ اس قدر واضح اور اتنی جامع باتیں الحمدللہ کہ ابتدا ہی میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سجھا دی تھی۔ دین کی تائید و نصرت اور شہادت و اقامت یقیناً فرائض دینی میں سے ہیں، لیکن ان کے لیے کوئی ایسی اجتماعی جدوجہد ہرگز جائز نہیں جو افراد کو ان کے اصل نسب العین سے غافل کر کے انہیں محض ایک دنیاوی انقلاب کے کارکن بنا دے۔ چنانچہ پیش نظر اجتماعیت میں اولین زور افراد کی دینی و اخلاقی تربیت پر دیا جائے گا، اور اس امر کا خصوصی اہتمام کیا جائے گا کہ اس کے تمام شرکاء کے دینی جذبات کو جلا حاصل ہو، ان کے علم میں مسلسل اضافہ ہوتا رہے، ان کے عقائد کی تصحیح و تطہیر ہو، عبادات اور اتباع سنت سے ان کا شغف اور ذوق و شوق بڑھتا چلا جائے، عملی زندگی میں حلال و حرام کے بارے میں ان کی حس تیز تر اور ان کا عمل زیادہ سے زیادہ مبنی بر تقویٰ ہوتا چلا جائے، اور دین کی دعوت و اشاعت اور اس کی نصرت و اقامت کے لیے ان کا جذبہ ترقی کرتا چلا جائے۔ یعنی یہ چیزیں متوازن انداز میں آگے بڑھنی چاہیے۔ یہ اصول موضوعہ کی حیثیت سے ہمارے سامنے اول روز سے ہے۔ اس سب کے باوجود جیسا کہ میں نے عرض کیا، ہو جاتی ہے کمی بیشی۔ مجھے حدیث کے وہ الفاظ یاد آ رہے ہیں، ان هذه القلوب لا تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء۔ ان دلوں پر زنگ آ ہی جاتا ہے، یہ جو قلوب انسانی ہے ان پر زنگ آ ہی جاتا ہے، لا تصدع کما یصدع الحدید اذا اصابہ الماء، جیسے کہ لوہے پر زنگ آ جاتا ہے جب اس پر پانی پڑتا رہے۔ تو معلوم ہوا کہ ان چیزوں کے اندر تحریکوں میں کسی درجے میں عدم توازن کا پیدا ہونا ایک بالکل طبیعی سا معاملہ ہے۔ اس میں مبارک ہے وہ لوگ جو اس کمی کا ادراک کریں، اس کا احساس کریں، پھر اس احساس کو اجتماعی سطح پر اجاگر کرنے کی کوشش کریں، اور بڑا مبارک ہوگا جذبہ اگر ہم اپنے کانوں کو کھلا رکھیں اور ایسی کوئی بات سامنے آئے تو اس پر توجہ کریں، اس پر غور کریں۔ اگر کسی چیز کی طرف ہماری توجہ کم ہو گئی ہے تو اگر کسی نے توجہ دلائی ہے تو اس کے ہم شکر گزار ہوں، اور اللہ تعالی ہمارے اندر قبول حق کی وہ صلاحیت برقرار رکھے کہ جب جو بات بھی سامنے آئے اگر وہ حق ہے تو اسے قبول کیا جائے، اگر ہمارے اندر کوئی کمی ہے، کوتاہی ہو گئی ہے تو اس کا اعتراف ہو، اور پھر اس کی تلافی کے لیے اور اس کے ازالے کے لیے تدبیر اختیار کی جائے۔ اب میں آ رہا ہوں اس بات کی طرف کہ اس کے ازالے کی شکل کیا ہے۔ اضافی اور تلافی کے لیے اگرچہ ازالے اور تلافی کے لیے اگرچہ میں آج متعدد احادیث جو ہیں جمع کر کے آپ کے سامنے لایا ہوں، جس میں یہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا رویہ، خدمت خلق کی جو تحسین ہے، اخلاق حسنہ، ان کی جو ترغیب ہے وہ آپ کے سامنے آئے گی، لیکن مجھے معلوم ہے کہ ہمارا ایک مزاج بن چکا ہے۔ وہ مزاج بھی اپنی جگہ پر اصلاً غلط نہیں ہے، صحیح ہے، لیکن یہ کہ اس مزاج کا ایک تقاضا ہے جو پورا کرنا پڑتا ہے۔ محض واعظ اگر ہم کہیں تو عام طور پر ہمارے ساتھی اس سے زیادہ اثر پذیر نہیں ہوتے جب تک کہ اس کے ساتھ تجزیہ نہ ہو، اس کا پورا جو ہے منطقی اور استدلالی پس منظر بھی سامنے نہ آئے۔ تو اسی لیے میں نے آج خصوصی محنت کی ہے کہ میں اس مسئلے میں محض ایک واعظ کہنے پہ اکتفا نہ کروں، بلکہ یہ کہ میں پورا تجزیہ کر کے، جائزہ لے کر کے، اصل اس کے اسباب یہ ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے، ممکنہ اسباب یہ ہیں،
کہ ہمارے ہاں ایک اس طرح کا شفٹ آف ایمفیسس ہوا ہو، اور یہ طبعی ہوتا ہے، فطری ہوتا ہے، لہذا اب اس کے ازالے کے سلسلے میں بھی گہرے تجزیے کی بھی ضرورت ہوگی، اور مزید یہ کہ اس کے لیے عقلی اور منطقی اساس فراہم کرنی ضروری ہوگی، اور اس کے لیے جو منطقی اور عقلی اساس ہے وہ اس مشہور حدیث سے ہمیں ملتی ہے کہ جس سے تمام محدثین نے الا ماشاء اللہ اکثر و بیشتر محدثین نے جو مجموعہ احادیث مرتب کیے ہیں ان کا آغاز اسی حدیث سے کیا، نہایت مشہور حدیث۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے راوی ہیں، عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت ہجرته الى اللہ ورسولہ فہجرته الى اللہ ورسولہ ومن كانت ہجرته الى دنیا يصيبها او امرأة ينكحها او يتزوجها فہجرته الى ما هاجر الیہ متفق علیہ۔ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور یہاں یہ حدیث متعدد مواقع پر زیر درس آئی ہے ہمارے ہاں۔ یہاں اگرچہ اعمال کا لفظ آیا ہے تو عام طور پر تو یہ عام ہو جائے گا تمام افعال کے لیے، چاہے وہ خیر کے ہوں چاہے شر کے ہوں، لیکن اس حدیث میں خاص طور پر ضرورت ہے کہ پیش نظر نیکی کے اعمال، بدی کا معاملہ جو ہے اس میں یہ بات زیر بحث نہیں آئے گی۔ اصل شے کیا ہے؟ منکرات نہیں، جو بھی معروف ہے، نیکی کے کام ہے، بھلائی کے کام ہے، ان سب کے بارے میں فرمایا جائے انما الاعمال بالنیات، ان کا دار و مدار کل کا کل نیتوں پر ہے، اور ہر انسان کو صرف وہی کچھ ملے گا جس کی کہ اس نے نیت کی ہو۔ اب ہجرت ان افعال میں سے ہے، ان اعمال میں سے ہے کہ جن کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ سابقہ پوری زندگی کے گناہوں کا وہ کفارہ بن جاتے ہیں۔ ایک کفر سے اسلام میں آنا، دوسرے ہجرت، اور تیسرے حج مبرور، یہ عام بھی کیا ہے حضور نے اور اللہ تعالیٰ نے، تاکہ یہ کہ جس کی زندگی میں یہ مراحل آئے ہی نہ ہو، کوئی تحریک کی فرض کیجئے کہ کوئی شکل ایسی بنی ہی نہیں کہ ہجرت تک مرحلہ پہنچ جائے، لگا ہوا ہے دعوت میں، اقامت میں، لیکن ترک وطن کی ابھی کوئی نوبت نہیں آئی ہے، تو وہ بھی شخص محروم نہ رہ جائے اس سے، تو حج مبرور۔ تو میں اس حج کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اس ہجرت میں بھی فرمایا گیا کہ ظاہری تو عمل یہی ہے کہ مکے کو چھوڑ کر مدینے لوگ آ گئے، لیکن اصل موٹیویشن کیا تھی، اصل محرک عمل کیا تھا، اصل جذبہ محرکہ کیا تھا؟ آیا واقعتاً صرف اللہ اور اس کے رسول کا حکم؟ اگر ایسا ہے تو تہنیت ہے، مبارکباد ہے، فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے حساب ہی میں شمار ہو جائے گی۔ لیکن ہو سکتا ہے فرض کیجئے کوئی شخص محسوس کرے، کوئی کاروبار کرتا تھا، اس کے سارے گاہک ہجرت کر کے چلے گئے، اب میں بھی کیا کروں، یہاں تو میرے کسٹمرز نہیں رہے، وہ بھی جا رہا ہے، الی دنیا یصیبھا اب امرأۃ ینکحھا او یتزوجھا، دو روایات مختلف میں یہ لفظ آیا ہے اختلاف کے ساتھ۔ کسی خاتون سے محبت تھی، اس سے نکاح کرنا چاہتے تھے، چونکہ وہ ہجرت کر کے چلی گئی ہیں، اب یہ بھی وہ الفاظ پھر میری زبان پر آ گئے، کچے دھاگے سے بندھے ہوئے یہ بھی ہجرت کر رہے ہیں، تو ان کی ہجرت پھر اللہ اور اس کے رسول کے لیے شمار نہیں ہوگی۔ فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت جو ہے پھر اسی حساب میں شمار ہوگی جس کے لیے کہ اس نے ہجرت کی ہے۔ اس حوالے سے ہمیں جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ ہمارا اصل جذبہ محرکہ واقعتاً اللہ کی رضا کا حصول اور آخرت کی فلاح بن چکا ہے یا نہیں؟ ہماری دعوتی سرگرمی کا اصل جذبہ محرکہ وہ نصح و خیر خواہی ہے یا نہیں؟ ہماری یہ ساری بھاگ دوڑ کسی ذات کے نمو کے لیے یا نمود کے لیے، اپنی شخصیت کی ترقی یا ارتقاء یا اس کی پروجیکشن اور اس کے ظہور کے لیے، یا محض ایک ذوق بزم آرائی، انجمن سجانا اور بزم آرائی جو ہے یہ بھی کچھ ذوق ہوتا ہے، کہیں اس ذوق کی تسکین تو نہیں کر رہے، کہیں کوئی اور جو ہے حب جاہ تو نہیں ہے جو اندر، شہرت کا کوئی جذبہ تو نہیں ہے جو اندر ہی اندر جو ہے وہ اصل میں حرکت کے اوپر آمادہ کر رہا ہو؟ اس کا بہت گہرا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ پھر اگر ہماری ساری دعوتی اور اقامت دین کی جد و جہد کی ساری سرگرمی اگر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تحت ہے، اللہ کے رضا کے حصول کے لیے ہے، آخرت کی فلاح کے لیے ہے، اور خلق خدا کی نصح و خیر خواہی کے لیے ہے، تو انفرادی سطح پر وہ نصح و خیر خواہی کیوں ظہور میں نہیں آ رہی؟ اگر انفرادی سطح پر، خالص ذاتی سطح پر اگر وہ جذبہ ظہور پذیر نہیں ہو رہا ہے عمل میں،
تو یہ چیز ہمارے لیے ایک ریڈ لائٹ ہے، ریڈ سگنل ہے۔ پھر میں عرض کروں گا، وہی الفاظ دہرا رہا ہوں کہ پھر یہ کہیں پیتھولوجی ہے، سم تھنگ از رانگ سم ویئر، اس کے لیے تجزیے کی ضرورت ہے، اور وہ تجزیہ میں اب آپ کے سامنے ذرا مزید وضاحت کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، ہمارا اصل محرک، اور جسے ہم نے کہا اصل نصب العین، اللہ کی محبت، اس کی رضا کا حصول، آخرت کی فلاح، جہنم سے نجات کا پانا اور جنت میں داخلہ۔ اصل نصب العین، اس کے سوا اگر کوئی شے ہے تو غلط ہے، اس کی بڑی وضاحت میں نے ہمیشہ کی ہے۔ نصب العین اس کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ دعوت و اقامت دین کی جدوجہد فرض ہے، نصب العین نہیں ہے۔ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، نماز نصب العین نہیں ہے، روزہ نصب العین نہیں ہے۔ اسی طریقے سے دعوت و اقامت دین کی فرضیت وہ اپنی جگہ مسلم، افراط و تفریط میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ افراط ہے کہ اسے نصب العین بنا دیا جائے، اور یہ تفریط ہے کہ اسے فرض عین کے درجے میں بھی شمار نہ کیا جائے۔ ہمیں اس میں معتدل راستہ اختیار کرنا ہے کہ یہ فرض تو ہے، نصب العین نہیں ہے۔ نصب العین اللہ کی رضا، اللہ کی محبت کا جذبہ محرکہ، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور یہی بات آیت البر کے درس میں بھی آتی ہے کہ ایمان کا ذکر آیا کیوں ہے وہاں، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، اس لیے کہ اصل میں جذبہ محرکہ پہلے درست ہونا چاہیے، نیت پہلے درست ہونی چاہیے۔ نیکی کے لیے جذبہ محرکہ کون سا ہے؟ خیرات اور صدقات کے لیے جذبہ محرکہ کون سا ہے؟ وہ ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ، اللہ کی محبت، اس کی رضا کا حصول، اور آخرت کی فلاح اور کامیابی، یعنی جہنم سے چھٹکارا پانا اور جنت کے حصول کی کوشش کرنا۔ یہ ہے در حقیقت وہ موٹیویشن، جذبہ محرکہ۔ اب اس کی ذرا مزید، جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس کی مزید ہم اس کی تشریح کرتے ہیں۔ پہلے لیجئے اللہ کی محبت کا تقاضا کیا ہے اگر فی الواقع ہو۔ فی الواقع اللہ کی محبت ہوگی تو اس کے مخلوق سے بھی لازماً محبت ہوگی۔ اس کے لیے میں اب حدیث آپ کو سنا رہا ہوں۔ عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الخلق عیال اللہ واحب الناس الی اللہ من احسن الی عیالہ۔ کل مخلوقات اللہ کے کنبے کے مانند ہیں، جیسے آپ کے اہل و عیال ہیں، اللہ کا بھی ایک کنبہ ہے، عیال ہے اس کے۔ الخلق عیال اللہ، اللہ کی مخلوق، اللہ کی پیدا کردہ۔ اب ظاہر بات ہے درجہ بدرجہ ہوگا، حیوانات پر بھی نرمی کیجئے، سختی نہ کیجئے، لیکن انسان اشرف المخلوقات۔ پھر ان میں سے اہل ایمان، آپ کو معلوم ہے کہ کفار میں سے بھی جو لوگ کے ہوسٹائل نہ ہوں، جو لوگ کے مخالف نہ ہوں، جو ہمارے خلاف اور دین کے خلاف ایکٹیو نہ ہوں، تو اس کے بارے میں فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں روکتا اس سے، ان تبروہم وتقسطوا الیہم، ان کے ساتھ نیکی کے کام کرو، بھلائی کے کام کرو۔ وہ بھی مخلوق ہے اللہ کی، وہ بھی انسان ہے۔ ہاں البتہ جو ہاسٹائل ہو گئے، جو آپ کا راستہ روک رہے ہیں، اب غیرت و حمیت دینی کا تقاضا یہ ہوگا کہ ان کے ساتھ کوئی دلی محبت کا رشتہ باقی نہ رہے۔ وہ اقامت دین کی جدوجہد کا ایک تقاضا ہوگا۔ لیکن چاہے کوئی کافر ہے، کوئی غیر مسلم ہے، لیکن یہ کہ وہ ہاسٹائل نہیں ہے، ایڈورسریز میں شامل نہیں ہے، لہذا اس کے ساتھ نیکی، بھلائی، خیر، اس کی خدمت یہ بھی شامل ہوگی۔ لہذا یہاں لفظ آیا الخلق عیال اللہ، پوری مخلوق اللہ کے کنبے کے مانند ہے۔ وَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَىٰ عَيَالِهِ، اور اللہ کے نزدیک تو محبوب ترین انسان وہ ہے جو اس کے عیال کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ یہ حب خداوندی کا ایک لازمی منطقی تقاضا ہے۔ اس حدیث کو ہمیں اچھی طرح یاد کرنا چاہیے، حرز جان بنانا چاہیے۔ یہ امام بیہقی لائے ہیں اس کو رحمہ اللہ شعب الایمان میں۔ اب ذرا اس سے آگے آئیے، دیکھیے جنت میں داخلہ اور دوزخ سے چھٹکارا، متعدد احادیث ایسی آئی ہیں اور بار بار سامنے آئی ہیں۔ یہ بغیر اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے ممکن نہیں۔ کوئی شخص محض اپنے عمل سے جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اب ظاہر بات ہے آپ کی ساری بھاگ دوڑ، آپ کی ساری مساعی دعوت دین کے سلسلے میں ہو رہی ہوں، چاہے وہ اقامت دین کی جد و جہد میں ہو رہی ہوں، چاہے وہ جلسے اور جلوس ہوں، اور چاہے وہ اجتماعات ہوں، چاہے وہ درس و تدریس ہو، یہ سب کی سب جو ہے مساعی عمل میں ہے نا۔ لیکن کیٹیگوریکل حدیث موجود ہے
کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا محض اپنے عمل کی بنیاد پر، جب تک کہ رحمت خداوندی شامل حال نہ ہو۔ یہ حدیث میں نے بارہا آپ کو سنائی ہے، آج پھر آپ کو اس کے حوالے اور متن کے ساتھ سنا رہا ہوں۔ عن جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما، حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما ان سے مروی ہے، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے خود سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے، لا يدخل احدا منکم عملہ الجنہ، تم میں سے کسی شخص کو اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کر سکے گا، ولا یجیرہ من النار، اور نہ اسے آگ سے چھٹکارا دلا سکے گا۔ ذرا نوٹ کیجئے، کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ ہے، لا يدخل احدا منکم عملہ الجنہ ولا یجیرہ من النار ولا انا، یہاں تک کہ خود میں بھی، یہ انتہا ہو گئی اس معاملے کی کہ حضور اپنے بارے میں بھی فرما رہے ہیں، الا برحمت اللہ عز وجل، جب تک کہ رحمت خداوندی اللہ تعالی عز وجل کی رحمت شامل حال نہ وہ دستگیری نہ کرے، کوئی محض اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اب اس میں بھی ذہن میں رکھیے، وہ عمل نماز روزہ حج زکوٰۃ بھی ہے، وہ عمل اقامت دین کی جد و جہد بھی ہے، وہ تو ساری بھاگ دوڑ، ہماری ساری تنظیمی تحریکی مسائل وہ سب کے سب اسی کے دائرے میں آئیں گی، وہ عمل ہی تو ہے نا۔ لیکن محض اس پر تکیہ کر لینا، یہ گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس واضح تنبیہ کے خلاف ہوگا۔ اسی طرح یہی حدیث جو ہے وفی روایت، ایک دوسری روایت آئی ہے، یہ دونوں روایتیں جو ہے یہ امام مسلم رحمہ اللہ لائے ہیں، قاربوا وسددوا واعلموا انہ لن ینجو منکم احد بعملہ، لن ینجو منکم احد بعملہ، قالوا یا رسول اللہ ولا انت، قال ولا انا الا ان یتغمدنی اللہ برحمت منہ وفضل۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، محنت کرو، تسلسل کے ساتھ کام کرتے رہو اور سیدھے چلنے کی کوشش کرو۔ اس کے بعد فرمایا اور جان لو تم میں سے کوئی شخص محض اپنے عمل کی بنیاد پر نجات حاصل نہیں کر سکے گا۔ اب یہاں لفظ نجات آ گیا، راہ نجات کو ذہن میں لائیے، بعملہ لن ینجو منکم احد بعملہ، قالوا یا رسول اللہ ولا انت، کیا آپ بھی؟ قال ولا انا، فرمایا ہاں میں بھی، الا یتغمدنی اللہ برحمت منہ وفضل، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ ڈھانپ لے مجھے اپنے رحم اور فضل سے۔ اب اگر یہ بات اس قدر وضاحت کے ساتھ سامنے آ گئی تو اب دوسری حدیثیں سنیے۔ اللہ کی رحمت سے آپ حصہ نہیں پا سکیں گے اگر آپ اس کے خلق پر رحم نہیں کرتے۔ یہ چیزیں بھی پورے کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹس کی شکل میں آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ اگر رحمت خداوندی سے حصہ چاہیے اور نجات اس کے بغیر ہے نہیں تو اب وہ رحمت کیسے حاصل کی جائے گی؟ وہ احادیث اب سن لیجئے۔ عن عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما، حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الراحمون یرحمہم الرحمن، رحم کرنے والوں ہی پر رحمان رحم فرمائے گا۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پر رحم کیا کرو، تم پر رحم فرمائے گا جو آسمان میں ہے، وہ ذات وہ ہستی تم پر رحم فرمائے گی۔ لیکن یہ ایک شرط اور اس کی جزا ہے، اگر تم رحم کرو گے یرحمکم، تب اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے گا، آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا۔ وعن جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما، اب یہ دوسری روایت حضرت جریر بن عبداللہ سے رضی اللہ عنہما، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پہلی روایت جو میں نے آپ کو سنائی یہ ترمذی میں بھی ہے اور سنن ابی داؤد میں بھی ہے۔ یہ دوسری حدیث جو ہے یہ بخاری مسلم ترمذی تینوں میں موجود ہے۔ لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، اللہ رحم نہیں کرے گا ان لوگوں پر جو لوگوں پر رحم نہیں کرتے۔ وفی روایت من لا یرحم الناس لا یرحم اللہ، جو لوگوں پر، یعنی صرف ترتیب اس روایت کے اندر بدل گئی ہے، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ بھی ان پر رحم نہیں کرے گا۔ تیسری حدیث، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من لا یرحم لا یرحم، یہ بھی بخاری اور مسلم متفق علیہ، پھر ابو داؤد ترمذی سب میں موجود۔
جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم بھی نہیں کیا جائے گا. رحم نہیں کیا جائے گا جہنم سے چھٹکارا نہیں مل سکتا. جنت میں داخلہ این خیال است محال است جنون. چوتھی حدیث وعن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما یرحم اللہ من عبادہ الرحماء. رواہ البخاری، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا انہی لوگوں پر جو خود رحم دل ہوں گے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تنزع الرحمت الا من شقی. رحمت کا جذبہ یہ حضرت ابو ہریرہ سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ ترمذی اور ابو داؤد میں روایت ہے. رحمت جو ہے وہ اس سے محروم نہیں کیا جاتا، اس رحمت اور ہمدردی کا جذبہ کسی کے دل سے نہیں نکالا جاتا سوائے اس کے جو شقی ہے، بدبخت ہے، جو ہے ہی بدبخت شقی ہے، اس کے دل میں سے رحمت کا جذبہ نکال لیا جاتا ہے. لا ينزع الرحمت الا من شقی. معلوم یہ ہوا کہ اگر ہمارا نصب العین وہی ہے فی الواقع، اور اللہ کرے کہ ہو، اگر اس میں کوئی پولیوشن ہے جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے محرک عمل کے اندر اگر کہیں کوئی دوسری شے شامل ہو گئی، کوئی اپنی ذات کی پروجیکشن، کوئی ذاتی نمود، کوئی ذوق بزم آرائی، کوئی بس ایک ایکٹیویٹی کا ذوق و شوق، یا کوئی حب جاہ، یا یہ کہ شہرت ہو جائے، لوگوں کی طرف سے تعریفیں ہو رہی ہوں، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ اس سے بچائے. اس لیے کہ یہ چیزیں تو وہ بہت بڑا زیرو بن جائے گی کہ جو ساری محنت اور کوشش جو ہے اس بڑے زیرو سے ضرب کھا کر زیرو ہو جائے گی. اللہ کے ہاں اس کا کوئی بدل نہیں ہوگا. تو اس کے اندر بھی ضرورت ہے. اور اس کے اس پہلو کو نوٹ کیجئے کہ اگر اللہ سے محبت ہے فی الواقع اس کی رضا جوئی ہے، تو اللہ کی مخلوق سے محبت، اور اگر اللہ کا رحم آپ کو درکار ہے، اس کی رحمت اور فضل، یہ دونوں الفاظ آگئے اس حدیث میں، الا یتغمدن اللہ برحمت منہ وفضل، اللہ کا فضل اور اس کی رحمت شامل حال. تو اگر اس کے فضل اور رحمت میں سے حصہ پانا ہے تو لوگوں پر رحم کرنا، اور رحم کا تقاضا کیا ہوگا؟ ان کی تکالیف کو رفع کرنے کی کوشش کرنا. جو بھی محنت آپ کر سکتے ہو، جو بھی کسی کے ازالہ تکلیف کے لیے، اس کی احتیاج کو دور کرنے کے لیے، اس میں کوئی فروگزاشت نہ ہو، اس میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ کیا جائے. اب اس کے تکملے کے طور پر کچھ اور احادیث کے جو بہت جامع ہیں، حسن خلق کے موضوع پر احادیث. عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم والقائم صائم القائم. حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ سنا، آپ نے فرمایا کہ ایک بندہ مومن صرف حسن اخلاق، خوش خلقی سے وہ درجہ حاصل کر لیتا ہے جو الصائم الدائم الصائم القائم، جو قیام اللیل بھی مستقل کرنے والا ہو، روزہ بھی مستقل رکھنے والا ہو، جو اس کا درجہ ہوگا وہ حسن اخلاق سے، برتاؤ سے. ایک اور حدیث مجھے یاد آئی، اس کا چونکہ متن تو اس وقت حوالہ میرے سامنے نہیں ہے. تبسمک فی وجہ اخیک صدقۃ، اگر اپنے بھائی سے کشادہ روئی سے ملتے ہو، کشادہ پیشانی سے ملتے ہو، متبسم چہرے کے ساتھ اپنے بھائی کا استقبال کرنا جب وہ ملنے آئے، یہ بھی ایک صدقہ ہے. ورنہ ایسا نہ ہو کہ وہ آ کر جو ہے وہ مایوسی ہو اور کچھ خام خواہی پچھتائے کہ میں کاہے کو آیا، یہ عبوساً قمطریرا، جس طریقے سے میرا انہوں نے استقبال کیا ہے، نہ آیا ہوتا تو اچھا تھا. بجائے اس کے اس کو محسوس ہو، فرحت ہو کہ میرا استقبال کیا گیا ہے اور میرے ساتھ مل کر خوشی کا اظہار کیا گیا ہے. حضرت عائشہ ہی سے ایک دوسری روایت ہے. یہ پہلی روایت سنن ابی داؤد کی ہے، دوسری جامع ترمذی کی ہے. وعنها قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا والطفهم باہلہ. اہل ایمان میں سے سب سے زیادہ کامل ایمان والا وہ شخص ہے کہ جس کے اخلاق اچھے، حسن خلق، ملنسار ہے، ملنے جلنے والا ہے، خوش خلقی کا مظاہرہ کرنے والا ہے. والطفهم باہلہ، اور اپنے گھر والوں کے بارے میں بہت نرم ہے، نرم خوی.
ایک تیسری حدیث ہے، یہ بھی حضرت امام ابی داؤد لائے ہیں، ومن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخیارکم خیارکم لأہلہ. تقریباً وہی حدیث ہے، اہل ایمان میں سب سے زیادہ کامل ایمان والا وہی ہے جس کے اخلاق بہت اچھے ہیں. اب ایک جامع ترین حدیث سن لیجئے. عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، حضرت عمر بن الخطاب کے بیٹے حضرت عبداللہ راوی ہیں اس کے رضی اللہ تعالی عنہما، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال المسلم اخو المسلم. مسلمان، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. لا یظلمہ ولا یسلمہ، نہ وہ خود اس پر ظلم کرتا ہے نہ اسے ظالموں کے حوالے کرتا ہے کہ جو چاہیں کر گزرے اس کے ساتھ. ومن کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو مسلمان اپنے کسی بھائی کی حاجت براری میں لگا ہوا ہو، حاجت روائی میں لگا ہوا ہو، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری کرنے میں لگ جاتا ہے. ومن فرج عن مسلم کربۃ فرج اللہ عنہ بہا کربۃ من کرب یوم القیامہ، اور جو شخص کسی مسلمان سے کسی تکلیف کو، کسی الجھن کو، کسی کوفت کو دور کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے طفیل وہ قیامت کے دن کی تکلیفوں اور الجھنوں اور کوفتوں میں سے کوئی نہ کوئی کمی کر دے گا اس کے لیے. ومن ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی مسلمان کی عیب پوشی کرے گا یا ستر پوشی کرے گا، سترہ میں دونوں آ جائیں گے. کسی کا کوئی عیب ہے اس پر پردہ ڈالا، کوئی ویسے بغیر لباس کے ہے اس کو لباس عطا کیا، اللہ تعالیٰ بھی اس کی پردہ پوشی فرمائے گا قیامت کے دن. یہ روایت تو بخاری اور مسلم دونوں کے اندر ہے، پھر یہ کہ باقی تمام کتب احادیث کے اندر بھی موجود ہے، ترمذی میں، ابی داؤد میں. البتہ اس میں امام رزین نے ایک خاص اضافہ کیا ہے رحمہ اللہ. ان کی روایت جو ہے اس میں یہ الفاظ مزید ہیں، وَمَن مَشَى مَعَ مَظْلُومٍ حَتَّى يُثَبِّتَ لَهُ حَقَّهُ ثَبَّتَ اللَّهُ قَدَمَيْهِ عَلَى الصِّرَاطِ يَوْمَ تَزِلُّ الْأَقْدَامِ. جو کوئی کسی بھائی کے ساتھ، مظلوم کے ساتھ چلتا ہے، جاتا ہے، وقت صرف کرتا ہے تاکہ اس کا جو حق ہے وہ اس کو مل جائے. کوئی مظلوم ہے، اس کی حق تلفی ہو رہی ہے، کسی پر کوئی زیادتی ہو رہی ہے، تو اس کا حق جو ہے اس کے لیے ثابت ہو جائے، اس کے لیے اس کو مل جائے، اس کے لیے جاتا ہے. جیسے کہ روایت میں آتا ہے کہ اپنے بدترین دشمن کے پاس حضور چل وہاں تشریف لے گئے تھے. جب ایک شخص نے مکے میں دہائی دی کہ ابو جہل جو ہے وہ میرا قرض ادا نہیں کر رہا ہے، اس نے مجھ سے فلاں شے خریدی تھی، اب پیسہ نہیں دے رہا ہے. لوگوں نے استحزان حضور کی طرف اشارہ کرے، جاؤ ان کی طرف جاؤ، وہ جائیں گے اگر کہیں گے ابو جہل کے پاس تو ابو جہل جو ہے تمہارا حق ادا کر دے گا. ان کے پیش نظر یہ تھا کہ اگر محمد گئے یا تو انکار کریں گے تو یہ گویا کہ بد اخلاقی ہو جائے گی، اور اگر جائیں گے تو پھر جو ہوگا تماشا وہ دیکھنے کے قابل ہوگا ابو جہل کیا کرتا ہے محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ شخص گیا ہے، حضور اس کے ساتھ چل پڑے، چلو بدترین دشمن ہے لیکن گئے ہیں حضور. اور جب وہ گھر سے باہر آیا، اس کا حق ادا کر دو، اس پر کچھ ایسی ہیبت طاری ہوئی، اس نے کہا ٹھیک ہے، فوراً گیا اور لا کر اس کی قیمت ادا کر دی. وہ لوگ دیکھتے ہی رہ گئے، دیکھنے ہم بھی گئے تھے پر تماشا نہ ہوا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص جو ایک اللہ تعالیٰ نے نصرت بالرعب، حضور نے فرمایا اللہ نے میری خاص مدد فرمائی ہے رعب کے ذریعے سے. بہرحال اس سے جو ہمارے سامنے نقشہ آتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کہیں جانا پڑے، کسی کے حق کی تلفی ہو رہی تو اس کی تلافی کے لیے، کہیں کسی پر زیادتی ہو رہی ہے تو اس کو بچانے کے لیے اگر چلنا پڑے. من مشى مع مظلوم، آج جب میں یہ حدیث پڑھ رہا تھا تو مجھے وہ حدیث بھی یاد آئی، من مشى مع فاسق لیقویہ غضب اللہ تعالی واہتز له العرش. جو شخص کسی فاسق و فاجر انسان کے ساتھ چلتا ہے اسے تقویت پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ انتہائی غضبناک ہوتے ہیں، اور اتنے غضبناک ہوتے ہیں کہ عرش تھر تھر کانپنے لگتا ہے. واہتز له العرش، اتنا اللہ تعالیٰ کو غصہ آتا ہے، غضبناک ہوتا ہے. اور وہ بھی صرف ساتھ چلنا، ساتھ چلنے میں یقیناً تقویت ہوتی ہے. فاسق و فاجر شخص کے ساتھ آپ چل رہے ہیں. ایک اور حدیث ہے اذا مدح الفاسق، بلکہ اس حدیث کا میں نے ٹکڑا غلطی کی ہے، جوڑ دیا اذا مدح الفاسق غضب اللہ تعالی واہتز له العرش. جب کسی فاسق کی تعریف کی جاتی ہے تو اس کے بارے میں یہ الفاظ آئے. دوسرا ہے من وقر صاحب بدعۃ فقد آن علی ہدم الاسلام، جس نے کسی بدعت والے شخص کی توقیر کی، عزت کی، اس نے اسلام کی عمارت کو گرانے اور اس کی بیخ کری کرنے میں مدد کی ہے.
تو یہاں ذرا اس کا تقابل کیجئے، من مشى مع مظلوم حتى يثبت له حقه ثبت الله قدميه على الصراط، جو شخص چلا ہے کسی مظلوم کے ساتھ کہ اس کا حق دلوا دے، اللہ تعالیٰ اس کے قدموں کو اس پل صراط پر جسے ہم کہتے ہیں اس الصراط کے اوپر جما دے گا، جس دن کے وہاں پہ قدم لڑکھڑا رہے ہوں گے۔ اور جیسا کہ یہ سورہ حدید ہی کے درس میں بار بار یہ بات آ چکی ہے کہ وہ الصراط جو ہے معلوم ہوتا ہے کہ جہنم کے اوپر ہے، پل ہے جس سے گزر جانے والے جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور جن کے قدم لڑکھڑا جائیں گے، ٹھوکریں کھائیں گے، جن کے پاس وہ نور ایمان نہیں ہوگا، وہ صدقہ ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا، ان کے بارے میں فرمایا لہم اجرہم و نورہم، وہ نور انہیں مل جائے گا، اس نور کی مدد سے وہ راستہ طے کر جائیں گے، اور جن کے پاس یہ نہیں ہے وہ لڑکھڑاتے ہوئے گریں گے۔ تو فرمایا جس دن کے قدم ڈگمگا رہے ہوں گے اس دن اللہ تعالیٰ ان کے قدموں کو جما دے گا۔ اگر ان احادیث مبارکہ کو ہم اپنے سامنے رکھیں اور ان کا ہمارے ہاں اعادہ بھی ہوتا رہے، مذاکرہ ہوتا رہے، اور کوئی عدم توازن اگر ہمارے ہاں پیدا ہو رہا ہے تو اس کے ازالے کے لیے اس اعتبار سے بھی ہم بڑی کنسرٹڈ اور بڑی کانشس شعوری طور پر ایک جد و جہد کا آغاز کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری تحریک کے لیے بھی بہت مبارک ہوگا، اور خاص طور پر جو ہمارا اپنا جو ہماری اپنی عاقبت ہے، آخرت کا معاملہ ہے، جو اصل ہمارا مسئلہ ہے، اس کے اعتبار سے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے محرکات عمل کا تجزیہ کریں، جائزہ لیں، اس میں اگر کہیں کوئی پولیوشن ہے، کہیں کوئی غلط شے شامل ہو گئی ہے، اس سے اسے پاک کریں، اور پھر یہ ہے کہ اس کے لیے ایک معیار یہ بھی سامنے رکھیں کہ اگر واقعتاً ہماری دعوت اور ہماری اقامت دین کی جد و جہد جو ہے وہ نصح و خیر خواہی پر مبنی ہے، انسانی ہمدردی کے جذبے پر مبنی ہے، تو پھر ہمارے انفرادی کردار میں بھی اس کا ایک اظہار ہونا چاہیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ خطاب کے اختتام پر ایک صاحب کی طرف سے ایک اشکال میرے سامنے پیش ہوا، اور وہ یہ کہ کوئی شخص درس بھی دیتا ہے، دعوتی کام بھی کرتا ہے، تحریکی کاموں میں بھی پوری دل جمی کے ساتھ لگا ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو اپنے دل میں یہ احساس بھی محسوس ہوتا ہے کہ شاید میری نیت میں کوئی خلل ہو سکتا ہے کہ اخلاص کے ساتھ میں یہ کام نہ کر رہا ہوں، تو اس صورت میں اس شخص کو کیا کرنا چاہیے؟ میں نے انہیں جو جواب دیا تھا میں نے مناسب سمجھا کہ وہ ریکارڈ بھی ہو جائے، تاکہ یہ کہ دوسرے حضرات کو بھی اگر ان کے دلوں میں یہ خیال پیدا ہو تو اس سے فائدہ پہنچے۔ اس قسم کے خیال کو ہمیشہ ایک شیطانی وسوسہ سمجھنا چاہیے۔ شیطان آپ کو خیر کے کاموں سے روکنے کے لیے یہ وسوسہ پیدا کرے گا۔ عملاً کبھی بھی کسی کار خیر سے انسان کو رکنا نہیں چاہیے، البتہ یہ کہ اگر اپنے جائزے میں، دروں بینی میں، اپنے گریبان میں جھانکنے میں کسی کمی کا احساس فی الواقع ہو رہا ہو تو اس مرض کے علاج کے لیے، اس کے ازالے کے لیے جو عملی تدبیر ہے وہ اصل میں سمجھ لینی چاہیے۔ پہلی بات وہ سمجھ لیں کہ ایسے کسی خیال کے تحت کسی کار خیر سے رک جانا یہ در حقیقت شیطان کو خوش کرنے کے مترادف ہوگا۔ وہ تو چاہتا ہے کہ خیر کے کاموں سے لوگوں کو روکے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، تو یہ بھی ان وسوسوں میں سے ہے کہ جس کی بنا پر وہ خیر کا کام رک جائے گا۔ کسی بھی خیر کے کام سے رکنا نہیں چاہیے اس وسوسے کے باعث۔ البتہ اگر واقعتاً دل میں یہ خیال ہے تو پھر اس کا ازالہ در حقیقت دو طریقے سے ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ انفاق کچھ ایسا کیا جائے اتنے اخفاء کے ساتھ کہ پورا اہتمام ہو کہ کسی دوسرے انسان کو پتہ نہ چلے، جس کے لیے حدیث میں تو یہ الفاظ آئے ہیں کہ جو داہنا ہاتھ خرچ کرے بائیں کو اس کا پتہ نہ چلے۔ اس اخفاء کے ساتھ انفاق ہوگا، صدقہ ہوگا، خیرات کی جائے گی، تو اس سے انشاءاللہ اگر وہ اخلاص میں کوئی کمی ہے، کسی درجے میں کوئی ریا کی آلائش شامل ہو گئی ہے، تو اس کی تطہیر، اس کا تزکیہ وہ ہوتا چلا جائے گا۔
اسی طرح کبھی کبھی نماز ایسے پڑھی جائے، ایک تو یہ ہے کہ بعض لوگوں کے بارے میں یہ معروف ہو جاتا ہے یہ تہجد گزار ہیں، تو بہرحال ان کو اپنی جگہ پر تو اس تہجد سے فائدہ ہوگا، لیکن جس بات کا میں اس وقت تذکرہ کر رہا ہوں وہ بالکل ایک دوسری نوعیت کی چیز ہے کہ کسی ایسے وقت میں اگر کوئی تہجد گزار ہے تو وہ تہجد سے ہٹ کے ذرا کوئی وقت ایسا نکالے کہ جس میں کسی کو پتہ نہ ہو، اس اخفاء کے ساتھ نماز ادا کی جائے۔ اگر وہ عام طور پر آخری شب میں جو کہ مسنون وقت ہے تہجد کا اگر اس کا عادی ہے تو کبھی ایسا ہو کہ وہ بالکل اول شب میں سونے کے بعد جلدی اٹھے اور اس وقت کو تبدیل کرے اور اس وقت نماز ادا کرے، اور اس میں پورا اہتمام یہ ہو کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ یہی دو چیزیں ہیں اصل میں کہ جس سے ریاکاری کا علاج ہو سکتا ہے۔ یہ علاج انسان کرنے کی کوشش کرتا رہے لیکن کسی خیر کے کام سے رکے ہرگز نہیں، وہ خیر کا کام جو ہے جاری رہنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو بعض سوالات آئے ہیں وہ بھی میں چاہتا ہوں کہ افادہ عام کے لیے آپ کے سامنے رکھ دوں۔ حلف الفضول یہ اصل میں ایک عہد نامہ تھا جو چند نوجوانوں نے مکہ مکرمہ میں اس بات کے لیے کیا تھا کہ ہم جہاں کہیں کوئی مظلوم ہوگا اس کی مدد کریں گے۔ یہ شیولری جو ہے یورپ کی تاریخ میں بھی اس چیز کا تذکرہ ملتا ہے۔ اسی طرح کا ایک عہد نامہ ایک معاہدہ چند نوجوانوں نے کیا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں شامل تھے۔ تو اس میں یہ اشکال ظاہر کیا گیا ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ مکی دور میں آپ نے کوئی ایسا کام اجتماعی طور پر نہیں کیا۔ مکی دور جسے ہم کہتے ہیں وہ حضور کا قبل از آغاز وحی دور نہیں ہے بلکہ بعد از آغاز وحی دور، اور اس میں خاص طور پر جبکہ پرسیکیوشن اور مسلمانوں کو ستانے کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا اور خاص طور پر غلاموں کا، تو ان کے ضمن میں کوئی اجتماعی فنڈ قائم کرنا، کوئی اس کے لیے کوئی خاص اہتمام کرنا، اس کا کم سے کم مجھے سیرت میں کوئی سراغ نہیں ملا۔ باقی جہاں تک حلف الفضول کا تعلق ہے اس کے بارے میں تو حضور بعد میں بھی فرماتے تھے، اس کی تحسین آپ نے کی ہے، اس کام کو خود بھی بہت اچھا سمجھا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ آئندہ بھی کبھی ایسے کسی کام کے لیے کوئی شخص مجھے دعوت دے گا تو میں اس پر لبیک کہوں گا، اس میں شامل ہو جاؤں گا۔ یہ بھی یوں سمجھیے کہ ان عام بنیادی انسانی اخلاقیات کا ایک جز ہے کہ جو قدر مشترک ہے۔ اسی لیے میں نے حوالہ دے دیا کہ شیولری جس کو کہتے ہیں یورپ میں اس کی بھی ایک پوری تاریخ ہے، وہ اسی نوعیت کی چیز تھی کہ مظلوموں کی جو ہے داد رسی کے لیے کچھ لوگ باہمت لوگ ہر وقت تیار رہیں، تو یہ کام کرنے کا ہے۔ لیکن جو کہ کسی تحریک یا تنظیم کا معاملہ ہے، دعوت اور اقامت دین کی جد و جہد کے آغاز کے بعد، اس میں پھر اس کے لیے خاص طور پر وہ مکی دور جو ہے اس میں ہمیں کوئی اہتمام، جہاں مدینے کا تعلق ہے وہاں ایک آغاز ہی میں کہہ سکتے ہم کہ ایک اسلامی حکومت قائم ہو گئی، اسلامی معاشرہ قائم ہو گیا، اگرچہ موجودہ تصور ریاست کے تمام تقاضے تو جا کر پورے ہوئے ہیں فتح مکہ کے بعد، لیکن بہرحال وہ وقت تو نہیں رہا کہ جو مکے میں تھا، جہاں کے مسلمان مغلوب تھے، مظلوم تھے، مقہور تھے۔ تخافون یتخطفکم الناس، تم لوگ ڈر رہے تھے کہ لوگ تمہیں اچک کر لے جائیں گے، وہ کیفیت ختم ہو چکی تھی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی اہل ایمان وہاں پر متمکن تھے۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ اب تو ظاہر بات ہے ایتاء زکوٰۃ کا نظام شروع ہو گیا، وہ تو اجتماعی جماعت بھی ہو رہی ہے، جیسے کہ حضور نے مکی دور میں کہیں جمعہ قائم نہیں کیا، جمعہ بھی قائم کیا ہے تو مدینے میں آ کر کیا ہے۔ اسی طرح اس قسم کے کاموں کا بھی ہمیں کوئی سراغ مکی دور میں، جبکہ ابھی وہ دعوت اور اقامت کی جد و جہد کا وہ مرحلہ ابتدائی تھا، اس میں ہمیں اس کا سراغ نہیں ملتا۔ اسلامی ریاست کے لیے جد و جہد بالآخر ایک فلاحی مملکت پر منتج ہو جائے گی، تو یہ جد و جہد بھی تو خدمت خلق ہی کے ضمن میں آتی ہے۔ یہی تو بات میں نے عرض کی تھی کہ خدمت خلق کے یہ تین تصورات ہیں، تین لیولز ہیں، لیکن ایک یہ ہے کہ عام جو تصور ہے بھوکے کو کھانا کھلانا اور بیمار کی تیمارداری، علاج معالجہ کرنا وغیرہ وغیرہ، اور ایک یہ ہے اس سے اوپر کی سطح یہ ہے لوگوں کی عاقبت سنوارنے کے لیے دین کی طرف دعوت دینا، اور تیسری سطح جو ہے جس کو میں نے بلند ترین کہا ہے، اگرچہ وہ جیسے کہ میں نے صوفیہ کی اصطلاح آپ کے سامنے رکھی تھی کہ یہ بھی سلوک فی اللہ یا سیر الی اللہ عن اللہ ہے، تو اس میں واپس پھر معاشرے کی اصلاح کی طرف متوجہ ہو کر اور وہ نظام قائم کرنا، انہی دونوں کو تو ہم نے ایمفیسائز کیا ہے، جس کی وجہ سے کہ جو پہلی بات ہے وہ قدر
اس پر ایمفسس جو ہے وہ کم ہو گیا ہے. اس کی تو وضاحت پوری میں کر چکا ہوں. اگر کہیں سیلاب زدہ یا آفت زدہ علاقے کے لوگوں کی مدد مطلوب ہے اور کوئی شخص ذاتی طور پر وہاں پہنچ کر مدد نہیں کر سکتا تو اس کے لیے ایک اجتماعی مدد کی ضرورت ہے. اس صورت میں کیا کیا جائے گا؟ یقیناً اس کے لیے انفاق کیا جائے، مال دیا جائے، چندہ کیا جائے. یہ چیزوں سے اس کی نفی نہیں ہے، لیکن یہ کہ آیا دعوت دین کی جد و جہد کی میں کسی کو اگر کوئی تکالیف آ رہی ہے تو اس کے لیے کوئی اجتماعی اب یہ بھی ایک عمومی آفت سمجھیے کہ ایک معاشرے کے اوپر آئی ہے، ایک عمومی تکلیف ہے، اس کو رفع کرنے کے لیے اگر کام کیا جائے تو یقیناً اس میں حصہ لیا جائے، اس کی نفی نہیں ہے. آخری بات جو ہے وہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ سامنے کی بات ہے، لیکن بہرحال چونکہ کہی گئی ہے اس لیے میں اس کے ضمن میں بھی کچھ عرض کر دیتا ہوں کہ آپ نے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ صرف انسان اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ اللہ کی رحمت نہ ہو. لیکن اسی وجہ سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نماز روزہ بس ایسے ہی ہے، اللہ جسے چاہے بخش دے گا. اصل میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مغالطہ ہے کہ میں نے کہا میں نے تو حدیث نبوی سنائی ہے اور بڑی اہتمام کے ساتھ پورا متن آپ کو سنایا ہے. وہ میرا قول نہیں، حضور کا قول ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی شخص محض اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری نہ کرے. لیکن اس کا یہ مفہوم مخالف کہلاتا ہے کہ اگر کوئی نتیجہ یہ نکال لے کہ پھر عمل کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو گویا کہ یہ معاملہ جو ہے وہ تو وہاں جا کر رحمت خداوندی سے محرومی ہوگی تو انسان جنت میں نہیں جائے گا. یہاں پر اگر کسی شخص نے عمل چھوڑ دیا تو گویا کہ وہ رحمت خداوندی سے یہی محروم ہو گیا، اس کے بارے میں تو کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں. وہ تو جیسے کہ سورہ توبہ میں آیا الا فی الفتنۃ سقطوا، وہ تو فتنے میں مبتلا ہو ہی چکے، ان کی تو گمراہی جو ہے گویا کہ اس پر ثبت مہر تصدیق ثبت ہو چکی. اصل بات یہ ہے کہ عمل کرو، اپنی امکانی حد تک عمل کرو، لیکن یہ نہ سمجھو کہ اپنے عمل کی بنیاد پر صرف تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے. یہ ہے اصل میں کہ جس کی نفی کی جا رہی ہے جب تک کہ رحمت خداوندی جو ہے وہ دستگیری نہ فرمائے. اور رحمت کے حصول کا ذریعہ کیا ہے کہ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پر تم رحم کرو تو تم پر وہ رحم کرے گا کہ جو آسمان میں ہے تبارک و تعالی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.